کیا واقعی دریائے فرات قیامت کی نشانی ہے؟ کیا واقعی دریائے فرات کا پانی خشک ہو چکا ہے؟ کیا احادیث کے مطابق دریائے فرات سے نکلنے والا سونا لوگوں نے حاصل کر لیا ہے؟ کیا انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی دریائے فرات کی ویڈیو اصل ہے یا پھر سب افواہیں ہیں؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحصل الفرات عن ذہب، ایک وقت آئے گا کہ دریائے فرات اپنی جگہ سے ہٹے گا اور اس کے نیچے سے سونا ظاہر ہوگا اور یہ سونا بے پناہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹیں گے، ہر شخص چاہے گا کہ وہ سونا اسے حاصل ہو جائے۔ اس سونے کے لیے اتنی خون ریزی اور قتل و غارت ہوگی کہ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ مطلب کہ اگر 1,00,000 لوگ اس کے لیے جنگ کریں گے تو 99,999 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ صرف ایک ہی شخص اسے حاصل کر پائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی اور یہ سونا دجال کی طرح فتنہ اور قارون کے خزانے کی طرح منحوس ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس وقت موجود ہو تو اس سونے کو ہرگز حاصل نہ کرے۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ سننے میں آیا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو چکا ہے اور اس میں سے ایک پرانا شہر برآمد ہوا ہے اور لوگ یہاں سے سونا نکال رہے ہیں، اور بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ دریائے فرات سے سونا نکلنے سے مراد تیل کا نکلنا ہے۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم دریائے فرات کی ہسٹری تھوڑی سی جان لیتے ہیں۔ دریائے فرات تقریباً 2780 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ایشیا کا 15واں اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کا ٹرین ایریا تقریباً 4,40,000 کلومیٹر ہے، جو 6 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ 2 شاخوں کارا اور مراد سے مل کر تشکیل پایا ہے۔ دریائے فرات کھائیوں اور گھاٹیوں سے ہوتا ہوا مشرقی شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ دریائے فرات پر ترکی اور شام کے مقام پر بہت سارے ڈیم بھی بنائے جا چکے ہیں۔ اس پر پہلا ڈیم 1973 میں تعمیر ہوا تھا۔ اب تک بنائے گئے ڈیموں کی وجہ سے اس کے پانی میں بہت سی کمی واقع ہوئی ہے۔ 15 اپریل 2014 کو ترکی نے دریائے فرات کے بہاؤ کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ دریا ترکی اور شام کے بارڈر پر ہی خشک ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بھی دعوے کیے گئے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک پرانا شہر ظاہر ہوا ہے جو 3,500 سال پرانا ہے۔ بعد میں یہ دعوے جھوٹے بھی ثابت ہوئے تھے۔ یہ شہر دراصل 2022 میں دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے نکلا تھا۔ 1475 سے 1275 قبل المسیح کے دوران دریائے فرات اور دجلہ کے جنوب میں ایک میتانی سلطنت قائم تھی۔ یہ شہر اسی سلطنت کا ایک تجارتی حصہ تھا اور یہ شہر ایک زلزلے سے تباہ ہوا تھا۔ باب العراق کا یہ شہر دنیا کا سب سے پہلا میٹروپولیٹن شہر تھا، جسے میسوپولیٹن بھی کہا جاتا ہے، لیکن اب یہ شہر ایک کھنڈر بن چکا ہے۔ بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے پر واقع یہ شہر انسانی تاریخ کا سب سے پہلا شہر تھا، جس کی آبادی تقریباً 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ 4,000 قبل المسیح کی تاریخوں کے اندر بھی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ لوگ ان کھنڈرات کو ہی سونے کے پہاڑ سے ترجیح دے رہے ہیں، جو کہ ماہرین حضرات کے لیے سونے کے پہاڑ جیسا ہی ہے، پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس شہر کا دریافت ہونا ایک بہت بڑی کھوج تو ہے، لیکن اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ دریائے فرات کیا واقعی میں سوکھ رہا ہے اور لوگ اس سے واقعی میں سونا نکال رہے ہیں؟ اب بابل شہر کچھ پرانی سلطنتوں کا مرکز تھا، تو لہذا کچھ لوگوں کو امید ہے کہ بہت بڑا سونے کا خزانہ اس شہر کے نیچے موجود ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت چھوٹی چھوٹی چٹانیں موجود تھی جن کے اندر سے سونا کافی مقدار میں موجود تھا، جو کہ یہاں کے لوکل لوگ نکالا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ شہر زلزلے کی وجہ سے تباہ ہوا تو یہ چٹانیں دریا کے نیچے ہی دفن ہو گئیں، اس لیے آج بھی اس دریا میں دبی چٹانوں سے بہت ہی معمولی مقدار میں سونا نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس میں سے سونے کے پہاڑ یا بہت ہی زیادہ مقدار میں سونا ملنے کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دریائے فرات میں پانی کا بہاؤ ضرور کم ہوا ہے، لیکن وہ ابھی تک مکمل خشک نہیں ہوا۔ دریائے فرات ایک تاریخی دریا ہے اور یہ دریا ایک احادیث کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ یہ وہ تاریخی دریا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تھا، اور احادیث کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 4 نہریں دیکھی، جن میں 2 ظاہر تھی اور 2 پوشیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ نہریں کیسی ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا جو 2 نہریں پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔
اور یہ وہ تاریخی دریا ہے جس کے کنارے پر واقع کربلا پیش آیا تھا، جہاں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا تھا۔ یعنی دریائے فرات کوئی عام دریا نہیں ہے، بلکہ ایک جنتی دریا ہے جو قرب قیامت سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ دراصل دریائے فرات کا پانی خشک ضرور ہوا ہے، لیکن مکمل طور پر ابھی تک خشک نہیں ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق 2040 تک یہ دریا خشک ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر سونا ہے یا نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ سونے کا پہاڑ ایک معجزانہ طور پر ظاہر ہو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے آزمائش ہوگی، اور جو بھی اسے حاصل کرنا چاہے گا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اور اس فتنے کی وجہ سے بہت سی آفتیں اور بلائیں بھی پیش آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنے اور آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔